اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام۔ میرے انتہائی واجب الاحترام معزز سامعین گرامی، مرد و حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے اور ہمارے سینوں میں اسلام کی شمع روشن ہے، ایمان کے حلاوت موجود ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایسے بیکار پیدا نہیں کیا، انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا واضح اعلان ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے انسانوں اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ بندہ بندگی سے ہے، اگر بندہ عبادت نہیں کرتا تو گویا کہ وہ بندہ کہلانے کے قابل بھی نہیں ہے۔ جب اللہ کی عبادت ہی نہیں کر رہا اس کے بعد اس کو انسان کہلانے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو آج ہم دیکھیں کتنی ہم اللہ سے دور ہوتے جا رہے ہیں، اللہ کے احکامات سے دور ہوتے جا رہے ہیں، اسلامی تعلیمات سے بالکل جاہل ہو چکے ہیں، غافل ہو چکے ہیں۔ میرے دوستو، آج آپ کے سامنے جس ٹاپک پہ بات کرنی ہے وہ ہے تہجد کے بارے میں، کہ جب پروردگار عالم، جب رب اصحاب محمد، رب کائنات جب انسان کی، اپنے پیارے کی، تہجد گزار کی، نمازی غازی حاجی کی تہجد کی نماز کو قبول فرماتے ہیں تو کیا علامات ظاہر فرماتے ہیں۔ اب سٹیپ بائی سٹیپ آپ کو بتاتا چلوں گا، آپ نے دھیان سے سننا ہے، انشاءاللہ بہت آپ کو فائدہ ہوگا۔ پہلی چیز یہ ہوتی ہے کہ تہجد لاڈلی عبادت ہے، اللہ لاڈلوں کو اس کی توفیق دیتے ہیں۔ تہجد پیاری عبادت ہے، پیاروں کو توفیق دیتے ہیں۔ تہجد پسندیدہ عبادت ہے، پسندیدہ لوگوں کو توفیق دیتے ہیں۔ تہجد گویا کہ خالصتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے پڑھی جانے والی عبادت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خالصتاً اپنے محبوب، نیکوکار، مقرب، ولی، بزرگ اور اپنے چاہنے والوں کو اس کی توفیق دیتا ہے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ جب بندہ تہجد کی نماز پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر، تو کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی تہجد کی نماز کو قبول فرما لیا ہے، بندے سے اب اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو چکا ہے؟ پہلی چیز یہ ہے کہ جب تہجد قبول ہوتی ہے تو اس بندے کا چہرہ نورانی ہوتا ہے، چہرے پہ بھی اس کا اثر ہوتا ہے، اس کے آثار علامات موجود ہوتی ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ اس کے دل کے گناہوں کی میل کچیل ختم ہوتی ہے، گناہوں سے گویا کہ دل پاک ہوتا چلا جاتا ہے اور سینے کے اندر نیکیوں کی خوشبو مہکنے لگتی ہے، سینہ نیکیوں سے مہک اٹھتا ہے، جگمگا اٹھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی تہجد کی نماز جب قبول فرما لی ہوتی ہے تو یہ علامت ظاہر ہوتی ہے۔ اور دوسرا یہ ہے، جس بندے کی تہجد کی نماز قبول ہو جائے تو کیسے پتہ چلتا ہے؟ دوسری علامت آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں، وہ یہ ہے کہ جب بندہ پہلے تہجد نہیں پڑھتا تھا، اب اس سے گناہ بھی ہوتے تھے، نافرمانیاں بھی ہوتی تھیں، اب جب یہ تہجد پڑھنے سے شروع کر دیا ہے اب اس سے گناہ آہستہ آہستہ ختم ہونے لگ گئے۔ پہلے چوری کرتا تھا، تہجد پڑھنے لگ گیا، چوری ختم ہوگی۔ پہلے لوگوں کی عزتوں کو دیکھتا تھا، جب تہجد پڑھنے شروع لگ گیا تو اس کی یہ بد نظری والی عادت بھی ختم ہوگی۔ پہلے جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا تھا، اب تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھنے لگ گیا۔ پہلے گھر میں نماز پڑھتا تھا، اب مسجد میں نماز پڑھنے کی اس کی گویا کہ ترتیب بن گئی ہے۔ تو یہ ایسی علامات ہیں جس سے بندہ سمجھ سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی تہجد کی نماز قبول فرما لی ہے۔ ایک بات یاد رکھیں، ایک عبادت کے بعد جب دوسری عبادت کی توفیق مل جائے، سمجھ لیں کہ پہلی عبادت کو رب العالمین نے قبول فرما لیا ہے۔ اسی لیے حضور سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہماری نمازیں قبول ہو رہی ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب ظہر کی نماز پڑھنے آؤ تو سمجھ لو کہ فجر کی نماز قبول ہو چکی، جب عصر پڑھنے آؤ تو سمجھ لو کہ ظہر قبول ہو چکی، جب مغرب کی توفیق مل جائے سمجھ لو کہ عصر قبول ہو چکی، جب عشاء کی توفیق مل جائے سمجھ لو مغرب کی نماز قبول ہو چکی، جب فجر کی نماز پڑھنے آؤ سمجھ لو کہ عشاء کی نماز آپ کی قبول ہو چکی ہے۔ اس لیے جب ایک دن تہجد کی نماز آپ نے پڑھ لی، پھر دوسرے دن آپ کو تہجد کی توفیق مل گئی تو سمجھ لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی تہجد کی نماز، کل والی جو تہجد آپ نے پڑھی تھی، اس نماز کو قبول کر لیا ہے۔ آپ مایوس مت ہوں، ٹینشن مت لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمانے والے ہیں۔ میری بہنیں ہیں، خواتین حضرات،
میری گویا کہ مرد حضرات ہم عمر ہیں، تو آپ کوشش کیا کریں بھائی، تہجد کی عادت بنائیں، تہجد کو پابندی کے ساتھ پڑھا کریں۔ جب تہجد پڑھیں گے تو میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے خوش ہوں گے، آپ کی تمام تر ضروریات کو پروردگار عالم پورا فرما دے گا، بشرطے کہ ہم اخلاص کے ساتھ پڑھنے والے ہوں، توجہ اور دھیان کے ساتھ پڑھنے والے ہوں۔ تو دعا کرتے ہیں پروردگار عالم ہمارے اندر بھی یہ تہجد والی صفات، تہجد والی عادت اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے، تہجد کی پابندی کا ذوق و شوق نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آخر کے اندر گزارش کروں گا کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، کومنٹ کریں، لائک کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔